قلعہ بلغراد کی عثمانیوں کے ہاتھوں فتح نے یہ بات ثابت کر دی کہ اب کوئی بھی یورپی طاقت عثمانیوں کو وسطی یورپ میں داخل ہونے سے روک نہیں سکتی۔ مگر سلطان سلیمان عالی شان نے نامعلوم وجوہات یا پھر شاید یورپ کے بڑے دریاؤں میں طغیانی کے سبب ہنگری کے دارالحکومت بوداپسٹ کو فتح کرنے کا ارادہ وقتی طور پر ملتوی کر دیا اور اپنے مرکز قسطنطنیہ واپس آ گئے، جہاں سلطان سلیمان عالی شان کا دور حکومت فتوحات کے علاوہ انتظامی اعتبار سے سلطنت عثمانیہ کے سنہری ادوار میں شمار کیا جاتا تھا، تو وہیں آپ کا دور دنیائے یورپ کے لیے بھی انتہائی اہمیت کا حامل تھا۔ دنیا جنگ و جدل کے ایک نئے دور میں داخل ہو چکی تھی۔ تیر تلواروں کی جگہ بندوقوں اور توپوں نے فیصلہ کن ہتھیاروں کی حیثیت اختیار کر لی تھی۔ بڑی بڑی قومیں دنیا کی تجارت کو ہاتھ میں لینے کی غرض سے نئے نئے سمندری تجارتی روٹس اور بندرگاہوں کی تلاش میں سرگرداں تھی۔ ایسے میں سلطنت عثمانیہ بھی اپنی حدود میں وسعت کے ساتھ ساتھ بحیرہ روم یا میڈیٹرینین سی میں اپنی بالادستی قائم کرنے کی خواہش مند تھی، مگر ان سب کے بیچ ایک جزیرہ بہت بڑی رکاوٹ تھا اور اس کا نام تھا روڈس۔ یہ جزیرہ ماہر ترین صلیبی نائٹس کا گڑھ مانا جاتا تھا، جو کہ بحیرہ روم میں لوٹ مار کی وجہ سے بہت مشہور بھی تھے اور خوف کی علامت بھی۔ اکثر و بیشتر یہ عثمانیوں کے ساتھ ساتھ دوسری مسلم حکومتوں اور تاجروں کے بحری جہازوں کو لوٹتے اور اپنے جزیرے پر واپس لوٹ جاتے۔ اسی وجہ سے پچھلی چند دہائیوں سے یہ مسلسل سلطنت عثمانیہ کے لیے ایک درد سر بنے ہوئے تھے۔ سلطان سلیمان کے والد محترم سلطان سلیم اول اس جزیرے کو فتح کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، مگر تیاری نامکمل ہونے اور زندگی کی بے وفائی کے سبب وہ اس مشن کو پائے تکمیل تک پہنچا نہ سکے۔ بہرحال اس دفعہ سلطان سلیمان نے بلغراد کی فتح کے بعد اس جزیرے کو فتح کرنے کا چیلنج قبول کر لیا۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں سیکھو جانو کی اوٹومن سیریز، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جزیرہ روڈس کی سلطان سلیمان کے ہاتھوں فتح کی ہی داستان سنائیں گے۔ دوستو، یہ ہے آج کا روڈس، جو کہ اپنے محل وقوع، قدیم سائٹس اور ٹورزم کے حوالے سے یونان کے بہترین جزیروں میں سے ایک ہے، مگر 16ویں صدی کے آغاز یا اس سے تھوڑا قبل یہ صلیبی نائٹس کا گڑھ تھا۔ شروع میں اس جزیرے کی ملکیت سینٹ جانز آف یروشلم کے نائٹس کے پاس تھی، جنہیں ہاسپٹیلرز بھی کہا جاتا تھا۔ ان نائٹس کو آپ خصوصی فوج بھی کہہ سکتے ہیں، اور ابتدائی طور پر ان کا آغاز پہلی صلیبی جنگ میں ہوا تھا۔ ان صلیبی نائٹس کا کام تھا مسیحی زائرین کو بیت المقدس کے سفر کے دوران طبی سہولیات فراہم کرنا، اسی لیے یہ دی ہاسپٹیلرز کے نام سے زیادہ مشہور ہوئے، مگر بعد میں یہ ایک باقاعدہ فوج کی شکل اختیار کر گئے، اور تیسری صلیبی جنگ تک یہ نائٹس ایک زبردست لڑاکو صلیبی فوج میں تبدیل ہو چکے تھے، جن کا اثر رسوخ نہ صرف جزیرہ روڈس میں تھا، بلکہ حالیہ شام، لبنان، اردن، اسرائیل اور فلسطین کے ساحلی شہر بھی ان سے محفوظ نہ تھے۔ کم و بیش 1291 عیسوی سے پہلے یہ نائٹس اس قدر منظم نہ تھے، مگر 1291 عیسوی میں حالیہ اسرائیل کے بحیرہ روم پر موجود ساحلی شہر آکو سے انہیں بے دخل کر دیا گیا، جب مملوک سلطنت نے اس شہر پر قبضہ کیا۔ 1310 عیسوی کے لگ بھگ جب بازنطینی امپائر کا زوال شروع ہوا، تو یہ نائٹس روڈس کے اس جزیرے پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔
انہوں نے اسے اپنا مستقل ہیڈ کوارٹر بنایا اور اپنے آپریشنز کے حساب سے اس کے دفاعی نظام کو منظم کیا۔ کم و بیش 2 صدیوں کے دوران یہ صلیبی نائٹس نہ صرف بہترین اور ہنرمند جہازران بن چکے تھے بلکہ بدنام زمانہ بحری قزاقوں میں بھی تبدیل ہو چکے تھے۔ جزیرہ روڈس کے ان صلیبی نائٹس کا کام بحیرہ روم میں تجارتی قافلے لوٹ کر نہ صرف اپنی غذائی ضروریات پوری کرنا ہوتا تھا بلکہ اس کے ذریعے جزیرہ روڈس کے دفاعی اخراجات بھی پورے کیے جاتے تھے۔ اس طرح بحیرہ روم یا میڈیٹرینین سی کے پانیوں میں ان صلیبی بحری قزاقوں کی وجہ سے تمام سمندری تجارتی روٹس غیر محفوظ ہو گئے اور اسی وجہ سے سلطنت عثمانیہ کو تجارت سے حاصل ہونے والی آمدنی بھی متاثر ہونا شروع ہو گئی۔ جہاں یہ نائٹس عثمانی تجارت کو متاثر کر رہے تھے وہیں پر یہ عثمانیوں کے لیے بحیرہ روم کا کنٹرول حاصل کرنے میں بھی ایک رکاوٹ تھے۔ اب یقیناً آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ سلطنت عثمانیہ کے لیے ان صلیبی نائٹس کا زور توڑنے کے ساتھ ساتھ جزیرہ روڈس کا کنٹرول حاصل کرنا کیوں ضروری تھا۔ سلطان سلیمان سے پہلے بھی عثمانی حکمران سلطان محمد فاتح نے 1480 عیسوی میں اس جزیرے کو فتح کرنے کی کوشش کی تھی مگر وہ ناکام رہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ اس جزیرے پر موجود قلعے کا مضبوط دفاعی نظام تھا جسے اس وقت کے بہترین اطالوی انجینئرز نے ڈیزائن کیا تھا۔ قلعہ روڈس کا دفاعی نظام اس قدر مہارت سے بنایا گیا تھا کہ چاروں اطراف آسانی سے اس کی نگرانی اور دفاع ممکن تھا۔ قلعے کا دفاعی نظام پتھروں سے بنی موٹی موٹی دیواروں کی 3 پرتوں اور کہیں کہیں 2 اور 1 پرتوں پر مشتمل تھا جن کے درمیان بڑے بڑے گڑھے یا خندقیں بنائی گئی تھی جو کہ حملہ آور فوج کے لیے موت کا پھندا ثابت ہوتے تھے۔ اگر اس جزیرے کے جغرافیہ کی بات کریں تو اس کا کافی حصہ خالی تھا یا پھر کاشتکاری کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا، جبکہ جزیرے کے اس حصے کو جو کہ بندرگاہ کے بالکل قریب تھا اور یہاں روڈس کا قلعہ بھی تھا کو جنگی اعتبار سے مضبوط اور منظم کیا گیا تھا۔ یہاں تمام یورپ سے لائے گئے نائٹس کے دستے موجود تھے۔ یہی وہ اہم وجہ تھی جو اس کے دفاع کو جغرافیائی اور فوجی اعتبار سے بہت مضبوط بناتی تھی۔ اس قلعے کو فتح کرنے کے لیے کسی بھی حملہ آور کو وافر مالی وسائل کے ساتھ ساتھ ایک بڑی زمینی اور بحری فوجی قوت کی ضرورت ہوتی تھی، مگر سلطان سلیمان جیسے باہمت عثمانی حکمران نے اس مشکل چیلنج کو قبول کیا۔ سلطان سلیمان نے سب سے پہلے 1522 عیسوی میں جزیرہ روڈس کے بالکل سامنے مینٹیز کے ان ساحلی علاقوں میں مارمرس قلعے کی تعمیر کا حکم دیا، جس نے روڈس کی اس مہم جوئی کے لیے ملٹری بیس کے طور پر استعمال ہونا تھا۔ اسی دوران روڈس کے صلیبی نائٹس کے سربراہ فلپ ویلیئرز، جو کہ سلطان سلیمان کے ارادوں کو بھانپ چکا تھا، نے یورپی حکمرانوں کے پاس اپنے سفیر مدد کے لیے بھیجے، مگر کوئی بھی روڈس کے ان صلیبی نائٹس کی مدد کو نہ آیا ماں سوائے قریبی جزیرے سائپرس کے۔ 26 جون 1522 عیسوی کو عثمانی فوج کا ایک بڑا حصہ 400 بحری جہازوں کے ذریعے جزیرہ روڈس پر پہنچا، جس کی قیادت کر رہا تھا سلطان سلیمان کا بہنوئی مصطفیٰ پاشا۔ ان بحری جہازوں اور کشتیوں نے جزیرہ روڈس کا نہ صرف محاصرہ کر لیا بلکہ اس کے بیرونی دنیا سے تمام رابطے بھی کاٹ دیے۔ 28 جولائی تک سلطان سلیمان خود بھی 1 لاکھ کی بڑی فوج کے ساتھ اس جزیرے پر پہنچ گئے۔ اس 1 لاکھ فوج میں مزدور، ملٹری انجینئرز اور توپ خانے کے علاوہ جینیسریز خصوصی فوجوں کے دستے شامل تھے، جبکہ دوسری طرف روڈس قلعے کی مختلف دفاعی دیواروں کو مختلف زبانوں کے اعتبار سے
نائٹس کی ذمہ داری میں دے دیا گیا، جن میں فرینچ، جرمن، اسپینش اور پرتگیز وغیرہ شامل تھے۔ بندرگاہوں کے داخلی راستے کو لوہے کی ایک بڑی زنجیر سے محفوظ بنا دیا گیا تھا، جس کے پیچھے روڈس کا بحری بیڑا لنگر انداز تھا۔ اگر روڈس پر موجود صلیبی نائٹس کی بات کریں تو لگ بھگ 6000 سے 7000 کی آبادی میں سے صرف 700 کے قریب ہی پروفیشنل نائٹس تھے۔ سلطان سلیمان کے ساتھ آنے والی افواج جیسے ہی جزیرہ روڈس پر اتری تو روڈس کی مقامی آبادی اور نائٹس قلعے کے اندر اپنی پوزیشن سنبھال چکے تھے۔ جزیرے پر موجود تمام غذائی اجناس کو قلعے میں منتقل کیا جا چکا تھا تاکہ عثمانی افواج کو اس جزیرے پر خوراک کے حوالے سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ سلطان مکمل تیاری کے ساتھ اس جزیرے کو فتح کرنے نکلے تھے۔ سلطان سلیمان نے قلعے کے بالکل سامنے ایک محفوظ مقام پر اپنا خیمہ نصب کروایا اور پھر روڈس قلعے کا باقاعدہ زمینی محاصرہ شروع ہو گیا۔ اگست کے شروع میں روڈس قلعے کی دیواروں پر شدید ترین بمباری کا آغاز ہو گیا۔ یہ تو آپ جان ہی چکے ہیں کہ عثمانی اس وقت جنگوں کے وسیع تجربے کے ساتھ ساتھ توپوں کے استعمال میں بھی مہارت رکھتے تھے۔ عثمانیوں نے نہ صرف توپوں کے گولوں کے ذریعے پتھروں سے بنی ان دیواروں میں شگاف ڈالنے کی کوششیں کی، بلکہ شہر میں آگ لگانے کے لیے بھی بڑی تعداد میں آتشی گولے قلعے کے اندر پھینکے گئے تاکہ قلعے کے اندر آگ کے ذریعے افراتفری مچائی جا سکے۔ مگر ان سب عثمانی کوششوں کے باوجود نہ تو قلعے کی دیواروں کو کوئی خاطر خواہ نقصان پہنچا اور نہ ہی قلعے کے اندر کوئی زیادہ جانی نقصان ہوا۔ عثمانیوں نے گولہ باری کے ساتھ ساتھ قلعے کے دفاع کو کمزور کرنے کے لیے حفاظتی دیواروں تک پہنچنے کے لیے خندقوں کی کھدائی کا آغاز بھی کروا دیا تاکہ حفاظتی دیواروں کی بنیادوں کو دھماکہ خیز مواد کے ذریعے اڑایا جا سکے۔ گو کے زیر زمین بنائی جانے والی خندقیں حفاظتی دیواروں پر معمور نائٹوں سے پوشیدہ تھی، مگر وہ عثمانیوں کی طرف سے اس حربے کے استعمال سے خوب واقف تھے، اس لیے انہوں نے زیر زمین کھدائی کو محسوس کرنے کے لیے کچھ ایسے آلات بنا رکھے تھے جن سے انہیں زیر زمین کھدائی کے بارے میں پتہ چل جاتا۔ اس طرح صلیبی نائٹس عثمانیوں کی طرف سے بنائی جانے والی متعدد خندقوں کو تباہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ دیواروں پر موجود محافظوں کی بہترین دفاعی حکمت عملی کے باوجود عثمانیوں کی طرف سے بنائی جانے والی 2 خندقیں حفاظتی دیوار تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئیں، اور اس طرح 4 ستمبر کو ان خندقوں میں حفاظتی دیوار کے نیچے دھماکے کی وجہ سے حفاظتی دیوار کا 11 میٹر حصہ زمین بوس ہو گیا۔ اس حصے کی حفاظت پر انگلینڈ کے صلیبی نائٹس مامور تھے۔ جلد ہی حفاظتی دیوار کے اس 11 میٹر لمبے شگاف سے عثمانی پیادل فوج قلعے میں داخل ہو گئی اور روڈین نائٹس کو پیچھے دھکیلنے میں کامیاب ہو گئیں، لیکن یہ کامیابی زیادہ دیر پا ثابت نہ ہوئی۔ جلد ہی انگلینڈ کے نائٹس کی جوابی کارروائی سے عثمانیوں کو پسپا ہونا پڑا۔ عثمانی پیادل فوج نے قلعے میں یہاں سے داخل ہونے کی 2 مزید کوششیں کی، مگر وہ بھی ناکام بنا دی گئیں۔ ان جھڑپوں میں دونوں اطراف بڑی تعداد میں سپاہی اپنی جان کی بازی ہار گئے، مگر دونوں فریق ہی اپنی پوزیشنوں پر ڈٹے رہے۔ 19 ستمبر کو عثمانی جاسوسوں نے سلطان سلیمان کو یہ خبر دی کہ اسپینش اور پروونسالز کے زیر نگرانی حفاظتی دیواروں کے پیچھے نہ تو کوئی دوسری حفاظتی دیوار ہے اور نہ ہی گھڑے یا خندقیں ہیں جیسا کہ سوچا جا رہا تھا، اور اگر اس طرف سے حملہ کیا جائے تو کامیابی ممکن ہے۔ اس پر سلطان نے اپنے جنگی کمانڈر مصطفیٰ پاشا کو یہاں سے حملے کا حکم دیا۔ 24 ستمبر کو مصطفیٰ پاشا نے اسپینش اور پروونسالز کے زیر نگرانی
ان دیواروں پر شدید ترین گولہ باری کا آغاز کر دیا، جو کہ روڈین نائٹس کے لیے پریشان کن بھی تھا اور حیران کن بھی۔ عثمانی فوجیں اس حملے کے بعد اسپینش نائٹس کے زیر نگرانی دیوار پر چڑھنے میں کامیاب ہو گئیں، مگر اسپینش نائٹس کی دوہری کوشش کے بعد عثمانیوں سے اس دیوار کا کنٹرول واپس لے لیا گیا۔ اس ناکامی پر غصے میں آ کر سلطان نے وزیر مصطفیٰ پاشا کے لیے موت کی سزا کا حکم صادر کر دیا، جسے اعلیٰ عثمانی عہدیداروں کی التجا پر مصر جلا وطنی میں تبدیل کر دیا گیا۔ اس کے بعد مصطفیٰ پاشا کی جگہ احمد پاشا کو تعینات کر دیا گیا، جو کہ ایک تجربہ کار ملٹری انجینئر تھا۔ اکتوبر کا سارا مہینہ نہ صرف انگلینڈ نائٹس کے زیر نگرانی منہدم شدہ دیواروں پر لڑائی میں گزرا، بلکہ اسی دوران عثمانیوں نے حفاظتی دیواروں کو کمزور کرنے کی کوششوں کو بھی جاری رکھا۔ نومبر کے آخر میں عثمانیوں کی طرف سے قلعہ روڈس پر ایک اور بڑا حملہ کیا گیا، مگر اسے بھی روڈین نائٹس نے پسپا کر دیا۔ 5 ماہ سے جاری اس جنگ میں دونوں فریق اب بڑی حد تک تھک چکے تھے، بلکہ دونوں اطراف ہی مایوسی کا دورہ تھا۔ روڈین نائٹس کیونکہ عددی اعتبار سے تو پہلے ہی عثمانیوں کے مقابلے میں بہت کم تھے، جبکہ اس جنگ میں شدید جانی نقصان کے سبب اب ان کی مزاحمت کی صلاحیت بھی اپنے اختتام پر تھی اور انہیں کسی بیرونی امداد کی امید بھی نہیں تھی، اس لیے وہ تو مایوس تھے ہی، مگر عثمانی بھی اس جنگ میں کسی بڑی پیش رفت یا بریک تھرو نہ ہونے، جنگی ہلاکتوں اور کیمپ میں بیماریاں پھوٹ پڑنے کے سبب نا امیدی کا شکار ہو رہے تھے۔ ان حالات میں سلطان سلیمان عالی شان نے روڈین باسیوں اور نائٹس کو جان و مال کی امان کے بدلے ہتھیار ڈال دینے کی پیشکش کی، اور یہ بھی کہا کہ اگر عثمانیوں نے زبردستی یہ قلعہ حاصل کر لیا تو پھر موت اور غلامی یقینی ہوگی۔ شہر کے باسیوں کے دباؤ پر ان کے سربراہ فلپ ویلیئرز نے بات چیت پر رضامندی کا اظہار کر دیا۔ 11 سے 13 دسمبر نہ صرف جنگ بندی کا اعلان ہو گیا، بلکہ دونوں فریقوں کے درمیان مذاکرات کا آغاز بھی ہو گیا، لیکن یہ مذاکرات اس وقت ناکام ہو گئے جب روڈس کی مقامی آبادی نے اپنی حفاظت کے لیے مزید یقین دہانیوں کا مطالبہ کیا۔ اس پر غصے میں آ کر سلطان سلیمان نے دوبارہ سے قلعے پر حملوں اور بمباری کا حکم دے دیا۔ 17 دسمبر کو عثمانی افواج نے ایک بار پھر سے اسپینش نائٹس کے زیر نگرانی حفاظتی دیواروں پر حملہ کر دیا اور اس پر نہ صرف قبضہ کر لیا بلکہ یہاں موجود نائٹس کو بھی قتل کر دیا۔ اس دفعہ اس حفاظتی دیوار کا کنٹرول عثمانیوں سے واپس نہ لیا جا سکا اور یہ روڈین نائٹس کا دی اینڈ تھا، کیونکہ روڈین نائٹس کے پاس سپاہیوں کی تعداد بہت کم ہو چکی تھی اور 5 ماہ کی مسلسل گولہ باری کے سبب قلعے کے مختلف اطراف دیواریں ملبے کا ڈھیر بن چکی تھی۔ 20 دسمبر کو ایک دفعہ پھر سے نرم شرائط کے ساتھ جنگ بندی کا اعلان کر دیا گیا۔ 22 دسمبر کو روڈس کی مقامی آبادی کے نمائندے نے سلطان کی ان شرائط کو قبول کر لیا، جس کی روح سے نائٹس کو 12 دنوں میں جزیرہ روڈس چھوڑ دینے کا حکم دیا گیا، جبکہ وہ اپنے ہتھیار، قیمتی چیزیں اور مذہبی مقدس اشیاء اپنے ساتھ لے جا سکتے تھے۔ مزید برآں سلطان نے ان کو بحری جہاز فراہم کرنے کا بھی وعدہ کیا تاکہ وہ جہاں جانا چاہیں جا سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مقامی آبادی 3 سالوں میں کسی بھی وقت یہ جزیرہ چھوڑ کر جا سکتی تھی اگر وہ چاہے تو۔ کسی بھی چرچ کو مسجد میں تبدیل نہیں کیا جائے گا اور جزیرہ روڈس پر رہ جانے والی مقامی آبادی کو عثمانی ٹیکسوں سے 5 سالوں کے لیے آزاد کر دیا گیا۔ 1 جنوری 1523 عیسوی کو تمام روڈس کے نائٹس اور سپاہی اپنے پورے اعزاز، جنگی ہتھیاروں اور فوجی بینڈ کے ساتھ روڈس سے روانہ ہو گئے۔ ان کے لیے بحری جہازوں کا انتظام سلطان سلیمان نے کیا، جو کہ انہیں وینس کے ملکیتی جزیرے
کریٹ لے کر روانہ ہو گیا۔ 6 ماہ پہلے شروع ہونے والا روڈس کا یہ محاصرہ بالآخر عثمانیوں کی فتح کے ساتھ ختم ہوا۔ تاریخ میں دونوں اطراف ہونے والے جانی نقصان کے بارے میں مورخین مختلف آراء رکھتے ہیں، لیکن ہر فتح کی ایک قیمت ہوتی ہے جو کہ یقیناً عثمانیوں نے بھی ادا کی ہوگی۔ روڈس کی فتح نے مشرقی بحیرہ روم میں عثمانیوں کی پوزیشن کو اور بھی مضبوط کر دیا، جس نے قسطنطنیہ، قاہرہ اور لیوانٹ ریجن کی بندرگاہوں کے درمیان بحری رابطوں کو اور بھی آسان کر دیا۔ اب ایسا بھی نہیں تھا کہ ان ہاسپٹیلر نائٹس اور عثمانیوں کا پھر کبھی آمنا سامنا نہیں ہوا۔ 1669 میں پھر سے عثمانی اور ہاسپٹیلر نائٹس جزیرہ کریٹ پر آمنے سامنے آئے، لیکن اس کا ذکر ہم آگے کسی ویڈیو میں کریں گے۔ جزیرہ روڈس کی فتح کے بعد سلطان سلیمان نے دوبارہ سے اپنی توجہ اپنے نامکمل مشن کی طرف کر دی، جو کہ تھا وسطی یورپ میں ہنگری کا کیپٹل بوداپیسٹ۔ کیا سلطان بوداپیسٹ کو فتح کر پائے یا نہیں، یہ سب کچھ ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن اس سیریز کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ دوستو، ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگر ایسا ہے تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور کومنٹس کے ذریعے ہمیں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔